علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم جن صحابی کے بارے میں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کی پرسنالٹی باقی جو عشرہ مبشرہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان سے سلائٹلی ڈیفرنٹ تھی۔ ان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان کے والد صاحب تھے ان کا نام تھا زید بن عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ جو زید بن عمر رضی اللہ عنہ تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی شان مکہ مکرمہ میں یہ ایسے تھے کہ یہ خالص اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں بھی کیا تھا، اس وقت بھی یہ بتوں کی پوجا کو غلط سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے ان سب کو منع کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو دیر آر جسٹ آئیڈلز، یہ بت ہیں، ان کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اتنے زیادہ اس معاملے میں اسٹرکٹ تھے، بلکہ کفار کو مکہ مکرمہ کے پاس میں کعبہ کے باہر کھڑے ہو کے بھی ایسے کہا کرتے تھے، اور بہت دفعہ ان کا اس طرح سے جو ہے وہ جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ جو حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ تھے یہ فطرتی طور پہ ایک خدا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں سے نا ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو جس تک کبھی اسلام ہی نہ پہنچا ہو، جس تک کبھی کوئی چیزیں نہ پہنچی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا سوال کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان جو ہے نا یہ انسان کی جبلت میں اتار دی ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ مطلب آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے مچھلی ہے، مچھلی کو آپ پانی میں چھوڑتے ہیں تو اس کو سوئمنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ٹینڈنسی ہے کہ اس نے سوئم کرنا ہے، یہ اس کی جینز میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اسی طرح پرندہ ہے، پرندے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کی ٹینڈنسی اڑنے کی طرف ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے، وہ اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اپنے اندر کی ٹینڈنسی ایسی ہے جو اس کو اس طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی ٹینڈنسی میں ایک ٹینڈنسی یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پہ ایسا ہے کہ اس کی اپنی ایکویشن انکمپلیٹ ہے۔ جب تک وہ کسی ایک خدا کو نہیں پہچانتا تب تک اس کی لائف، اس کی سوچ، اس کا تھاٹ پروسیس، اس کا سب کچھ انکمپلیٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی ایکویشن کے ساتھ بھیجا ہے، ایسی جبلت کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کی نیچرل ٹینڈنسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کی طرف ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ریسنٹلی 2008 میں ایک بہت بڑی ریسرچ بھی ہوئی تھی، تو اس میں ایک ڈاکٹر بیرٹ ہیں، انہوں نے ریسرچ کی تھی پوری دنیا سے، انہوں نے جو ریسرچرز تھے انہوں نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی تھی، ملینز آف ڈالرز کی یہ ریسرچ تھی، اور اس کا جو کنکلوژن انہوں نے نکالا تھا وہ یہ نکالا تھا کہ ایوری چائلڈ از اے بورن بلیور، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرتی طور پہ بلیور ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی ایگزامپل ایسے سمجھیں کہ اگر آپ پوری دنیا میں سے مختلف ممالک سے، مختلف آئی لینڈ سے آپ بچے لیں اور ان کو ایک آئی لینڈ میں اکٹھا کر دیں جہاں پہ کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ ہو، تو الٹیمیٹلی جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ان کے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ وہ ایک خدا کی پوجا کریں گے۔ یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے۔ پھر اسی طرح بلکہ 1950s کے اراؤنڈ کچھ ایسے قبیلے بھی دریافت ہوئے تھے کہ جو بالکل آؤٹر ورلڈ کے ساتھ انٹچ تھے، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی چیز ان تک نہیں پہنچی تھی، تو وہ دریافت ہوئے، تو جب ان کو دیکھا گیا تو وہ سب بھی ایک خدا کی پوجا کیا کرتے تھے جبکہ ان تک کوئی ایکسٹرنل سورس نہیں پہنچا تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک خدا کو ماننا اور اس سے محبت کرنا، اس کی طرف جانا، یہ انسان کی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے۔ اب جب انسان اپنی اس فطرت کے اگینسٹ چلتا ہے تو تب وہ شرک کی طرف جاتا ہے اور باقی گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو جو انسان کی بالکل اس کی ایک اپنی جو فطرت ہے وہ ایک خدا کو ماننے والی۔ تو اس لیے جو حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ تھے
وہ ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے. اچھا، اب وہیں پہ ایک اور شخص تھے، ان کا نام تھا خطاب. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد تھے. تو حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد، جو عمر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، یہ جو تھے یہ زید بن عمر کو بہت زیادہ ان پر تشدد کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کو کنڈیم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ بت کی پوجا کرتے تھے، یہ اس لائن کے تھے سارے. تو اب جب حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے تھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جن کی آج ہم نے سٹوری جن کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے. تو ایک آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب کیا تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو فوراً سے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے جو ارلی السابقون الاولون جو تھے، جو ارلی مسلمز تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگلی خطاب کے بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ان خطاب کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سے ہوا تھا. تو وہ دونوں آپس میں لڑتے تھے اور بعد میں ان کی اولاد جو تھی ان کا آپس میں ان کی شادی ہو گئی تھی. اور وہ فیمس واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گئے تھے، اور پھر رستے میں کسی نے کہا کہ پہلے جا کے اپنے گھر میں تو دیکھو. تو اب ان کے گھر میں جو ان کی بہن تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. تو یہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کو پڑھانے کے لیے حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ آیا کرتے تھے. جو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تھے نا، ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا، اور وہ بڑے ان صحابہ میں سے تھے جو بہت مطلب جن کو بہت اپریس کیا جاتا تھا. تو یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے. اور پھر جو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ان کا نام تھا حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ. بعد میں ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا. تو ایک دو یہ آپ ایسے سمجھ لیں یہ سٹا وٹا ہوا تھا بعد میں. تو سٹا وٹا کہتے ہیں، وٹا سٹا کہتے ہیں، وٹا سٹا کہتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یعنی کہ وہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے سے اس طرح سے ہوا تھا سارا. تو آپ سمجھ گئے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے تو اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر اور ان لوگوں پہ ظلم جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کفار ڈرتے تھے، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فیملی تھی، اس لیے ڈرتے تھے کہ بھائی ان پہ ظلم نہیں کرنا. تو اب ہوا یہ کہ جب مکہ کا جو ٹائم تھا اس میں یہ اسی طرح سے رہتے رہے، اور یہ ظلم و ستم سے اس وجہ سے بچ گئے تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، تو کوئی بھی ان کی فیملی سے پنگا نہیں لینا چاہتا تھا. اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے نا، وہ اس کی کمال بات یہ تھی کہ ان کے اندر انتہا کی عاجزی تھی، اور یہ بہت انٹروورٹ تھے. کسی جگہ نہ کوئی یعنی کہ ان کے اندر کوئی ذرا برابر بھی کوئی پروجیکشن نہیں تھی، کوئی لیڈرشپ کی طرف نہیں جایا کرتے تھے. بس ہمیشہ اپنے آپ کو، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو بس کام کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بس ہمارا نام نہ ہے. سبحان اللہ، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ بالکل اپنے نام سے بچتے تھے. فرنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ فرنٹ مین ہونے سے بچتے تھے، ایک عام لوگوں کی طرح رہتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ میں پہلے ابھی ہم نے جتنے اصحاب کے بارے میں پڑھا وہ سارے وہ تھے جن کے اندر لیڈنگ پرسنالٹیز تھی. لیکن یہ ایسے تھے کہ یہ بہادر تو بہت تھے، شجاعت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن کہیں پہ بھی نہ آگے نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عشرہ مبشرہ میں سے رکھا ہے. تو یہ بالکل ان لوگوں کی طرح مثال ہے جو بہت چھپ چھپا کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو یہ ایسے تھے. پھر جب ہجرت کا موقع ہوا، ہجرت کی، غزوہ بدر کے موقع پہ یہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جن کی لائف ہم نے پہلے پڑھی ہے، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کی طرف بھیجا تھا. اس ٹائم تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کا قافلہ چونکہ جا رہا تھا تو اس کی جاسوسی کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. تو ڈائریکٹ بیٹل میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا،
لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی غزوات ہوئی ان سب میں حصہ لیا تھا، اور یہ بالکل عام، یعنی کہ عام سپاہی کی طرح لڑنا پسند کرتے تھے بہت بہادر اور جنگجو بھی بہت تھے بڑا. لیکن اب یہ جو پرسنالٹی کا بیلنس ہے نا، یہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ ایک طرف شجاعت اور بہادری اتنی زیادہ تھی کہ جنگ میں جب لڑتے تھے تو اتنی بہادری سے لڑتے تھے، لیکن عاجزی اور اپنے آپ کو چھپانا اور اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھنا یہ اتنا زیادہ تھا کہ تھرو آؤٹ ان کی لائف میں نا بہت کم روایات ہمیں ملتی ہیں. اس لیے یہ ان صحابہ میں سے جن کے بارے میں حالانکہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن چونکہ ہر جگہ بس خاموش اور پیچھے پیچھے رہتے تھے، تو اس لیے نا ان کے بارے میں اتنا کنٹینٹ اویلیبل نہیں ہوتا، کیونکہ سائلنٹلی زندگی گزاری، عبادات میں بس مشغول رہتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ جہاد وغیرہ میں جاتے تھے. اس طرح ان کا معاملہ تھا. تو پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے لائف ٹائم گزارا ہے، تو اس کے اندر غزوات میں شریک رہے، ہر جگہ شریک رہے، لیکن کسی بھی جگہ نا جس کو کہتے ہیں نا لیڈنگ رولز اور اس طرح وہ نہیں تھا، وہ ان کی پرسنالٹی میں نہیں تھا. بالکل یہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، انٹروورٹ تھے بہت زیادہ. پھر اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو بہت سارے لوگوں کی طرح، بہت سارے اصحاب کی طرح ان کے اوپر بھی غم بہت زیادہ تھا. اور پھر اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ جہاد میں اس میں رہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس طرح ہی تھا کہ یہ جو دمشق کی لڑائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے بہت زبردست رول پلے کیا تھا. اچھا، پھر جب دمشق میں گئے ہیں تو وہاں پہ ان کو گورنر لگایا گیا. اب ادھر تو بہت ویل اسٹیبلش قسم کا شہر تھا، لیکن ان کی پرسنالٹی میں چونکہ یہ تھا، یہ بالکل ناموری کو، شہرت کو اور عہدوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. ان کی طبیعت اس سے نا بہت بوجھل ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھا کہ برائے مہربانی یہاں کسی اور کو بھیج دیں، میں نہیں ادھر گورنر بننا چاہتا، میں مطلب یہ پوزیشن نہیں لینا چاہتا. تو پوزیشن سے بھاگتے تھے، یہ خوبصورتی تھی. اور آج کے دور میں نا جو ایک بڑے فتنے، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ شہرت کا فتنہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے بس میں مشہور ہو جاؤں، میری باتیں لوگ سننا شروع ہو جائیں. بس یہ نیا فتنہ ہے، بلکہ پہلے بھی تھا فتنہ، لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا. بس ایک کلک کریں اور یہ ہر بندے نے یوٹیوب چینل کھولا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی ڈی پیز لگانا پسند کر رہا ہے، اور مطلب ہر بندے کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ بس میں کسی طرح سے پروجیکٹ ہو جاؤں، میرے فالوورز بن جائیں، میری پوسٹ کو لائک بہت زیادہ کیا جائے، لوگ میری باتوں کو شیئر کریں. تو یہ جو شہرت کی خواہش ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. ایک حدیث شریف ایک عالم سے سنی تھی، اس کے بعد سے تو بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا. تو وہ ایسے تھا کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو سنا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، ایسے معاملات بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو سنتے ہیں. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ میری بات سنیں، تو یہ تو شہرت ہے. تو ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. اور اسپیشلی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا دین پہ آتے ہیں، ان کے لیے تو معاملہ اور زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ کہیں آپ دین کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ میری بات پہ واہ واہ کریں، میری چیزوں کو لائک کیا جائے، میری چیزوں کو شیئر کیا جائے، مجھے جو ہے نا مجھے شہرت ملے، انتہائی خطرناک بات ہے. تو ایک دفعہ حضرت جی فرما رہے تھے کہ جو شخص دین کے ذریعے دنیا کماتا ہے، دین کے ذریعے دنیا کمانے کا مطلب یہ دین کو بیچ کے دنیا کماتا ہے، تو فرما رہے تھے کہ وہ طوائف سے بھی زیادہ برا ہے. کیونکہ طوائف جو ہے وہ دنیا کے ذریعے دنیا کماتی ہے، لیکن یہ شخص جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے شہرت مل جائے اور مجھے مال پیسہ مل جائے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ بڑی یہ جو عہدے کی لالچ، اور جو ہے نا اس لیے کہ بس میں لیڈ کروں، میں چیزوں کو آگے لے کر چلوں، لوگ مجھے فالو کریں، مجھے لائک کریں، میری واہ واہ ہو، جیسے میں چاہوں ویسے لوگ چلیں، انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے. حب الریاسہ، حب جاہ، کہ ریاست کی حب، یا اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جاہ کہتے ہیں اپنی واہ واہ، اپنی تعریف، اس کی جو محبت ہوتی ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. ایک دفعہ ایک شیخ فرما رہے تھے کہ سب سے آخر میں جو
رذیلہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہ یہ حب جائے، انسان اپنی تعریف اور کو یہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، تو اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اس لیے بھاگتے تھے اور بالکل بس خاموش عبادت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے، کہیں نام نہیں، کہیں بالکل نام سے، عہدوں سے اور چیزوں کو لیڈ کرنے سے بھاگتے تھے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہوتی تھی تو اس کو نبھاتے تھے، لیکن ان کے اپنے اندر ذرا برابر خواہش نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس طرح کے انٹروورٹ تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عشرہ مبشرہ میں اللہ نے ان کو شامل فرمایا، تو مقام کتنا بلند تھا۔ اور پھر یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کے بارے میں ہے نا کہ جن کی دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات میں سے تھے۔ تو ایک دفعہ، اچھا یہ جو تھے نا، جب آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب صحابہ کے درمیان جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد چونکہ فتنوں کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت مسلمانوں میں آپس میں کچھ گروپنگ ہو رہی تھی، تو ان مواقع پہ بھی یہ انہی صحابہ میں سے تھے جو بالکل سائڈ پہ، خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو گئے تھے، چونکہ یہ ان چیزوں سے بچتے تھے، یہ بالکل پالیٹکس میں اور ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی اور پھر بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کر لی تھی۔ تو اس طرح ان کی پرسنالٹی تھی۔ تو ایک دفعہ مدینہ منورہ میں جب مروان بن حکم کی حکومت تھی، جب وہ گورنر تھا، تو اس وقت ایک عورت تھی جو ان کی ہمسائی تھی، اس نے یہ بات کہی کہ سعید بن زید نے میری کچھ زمین پہ قبضہ کر لی، اور وہ یہ بات لے کے جو تھی نا وہ عدالت میں گئی۔ اب سعید بن زید رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ تو جب یہ بات مشہور ہوئی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اور کئی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں نا جو اپنے آپ کو بہت جسٹیفائی نہیں کرتی، ان کو اس چیز سے بہت ہوتا ہے کہ ہم کیوں اپنی جا کے صفائیاں پیش کریں، چونکہ ویسے بھی انٹروورٹ تھے، اور پھر اتنی عزت تھی انسان کی، جہاں پہ عزت ہو وہاں پہ اس کے بارے میں کوئی رومر مشہور ہو جائے تو ویسے انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو وہ جو عورت تھی نا اس نے ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی۔ جب عدالت میں بات گئی تو جب حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو تو بہت دکھ ہوا۔ تو یہ گئے اور انہوں نے جا کے بات کی کہ کیا میں اس کی زمین پہ قبضہ کروں گا؟ میں تو وہ ہوں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ جو شخص اگر کسی کی زمین پہ ایک بالشت بھی قبضہ کر لے، تھوڑا سا بھی قبضہ کر لے، تو قیامت والے دن اس کو جو ہے نا بہت ایسا عذاب دیا جائے گا کہ جو پوری ساتوں زمین سے بڑے جو آپ سمجھ لیں کہ گڑے ہیں نا، اس میں اس کی گردن کو پھنسایا جائے گا، اور بس عجیب انہوں نے بیان کیا کہ اتنا خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیا اس کی زمین پہ قبضہ کروں گا، میں نے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے۔ تو ان کو نا بڑا دکھ تھا اس بات کا، اور اسپیشلی زیادہ دکھ اس نسبت کی وجہ سے تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ سعید بن زید تو اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے تھا، اس نے زمین پہ قبضہ کر لیا۔ تو ان کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ میری وجہ سے یہ نسبت نہ خراب ہو۔ تو پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ میں کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، نہ میں کوئی اس چیز کو پروف کرتا ہوں، تم ایسا کرو، تمہیں جتنی زمین تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے، تم وہ لے لو۔ تو اس عورت نے وہ زمین لے لی۔ اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس عورت نے جھوٹ بولا ہے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ کیا ہے تو اللہ اس کو آپ اندھا کر دیں، اور اسی کی زمین پہ اللہ آپ اسی قبر بنا۔ تو ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے بعد وہ اندھی ہو گئی، اور اس کے بعد اسی زمین پہ جو اس نے قبضے میں لی تھی، وہیں اسی میں ایک کنواں تھا، ادھر ہی گر کے مری۔ تو دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چوائسیز دی ہیں، یا ایک تو یہ ہے جو احسن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، بہت اچھا ہے کہ آپ قیامت والے دن اس کا بدلہ لے لیں۔ لیکن اگر آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اس کی فریاد کر سکتے ہیں، اور ڈرنا چاہیے ظالم کی بددعا، مظلوم کی بددعا سے، کیونکہ جو مظلوم کی بددعا ہوتی ہے اس کے درمیان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو مظلوم بن جانا بہتر ہے، مظلوم بن جانا بہتر ہے، کہ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ظالم بننے سے بہتر ہے کہ انسان مظلوم بن جائے، لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے لو تم کیسے بے وقوف ہو، بدلہ لے بھی سکتے تھے پھر بھی نہیں لیا،
لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیے، ہمارا معاملہ تو آخرت میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دنیا والے جیسا مرضی کہیں، انسان کو چاہیے کہ دنیا میں ظالم نہ بنے، بالکل ظالم نہ بنے۔ اگر ظالم یا مظلوم بننے میں سے کوئی ایک چوائس ہو تو مظلوم بن جانا بہتر ہے، کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ تو اس لیے یہ جو صحابی تھے، ان کی چونکہ بہت زیادہ ان کے اندر عاجزی تھی، اتنی عاجزی تھی کہ ایک دفعہ کچھ لوگ تھے، تو یہ ان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا جو وہاں پہ نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا کوئی غلط بات کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو روکتے نہیں ہیں، یہ کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ لیکن اس وقت چونکہ بہت کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں میں بہت پھوٹ ڈلوائی تھی، تو ایسی چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ تو اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے سب کو کہا کہ دیکھو، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا نہ کہو، اور میں نے خود سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جب اشرا مبشرہ میں جو سب کو بشارتیں دے رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو، ان سب کو جب بشارتیں مل رہی تھیں، تو اب وہ روایت بیان کرتے ہوئے نا حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے 9 لوگوں کے نام لیے اور کہا کہ ایک اور تھا، یعنی کہ اپنا نام نہیں لیا۔ اتنی عاجزی تھی اور اتنی زیادہ ہیوملٹی تھی اپنے اندر کہ بتاتے ہوئے بھی اپنا نام نہیں لیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ 10ویں کون تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میرا نام لے سکتے ہو۔ تو اتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اور یہ وہی انہی اصحاب میں سے تھے جو امت میں جوڑ کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان حضرات سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول